صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کیا ایسے اوصاف تھے، ایسی کون سی عادتیں تھیں کہ میں اور آپ بھی ان عادتوں کو اپنائیں تو ہمارے اندر بھی بہتری آئے، اللہ اور اس کے حبیب ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے 360 خصلتیں بنائی، یعنی 360 ایسی عادتیں ہیں کہ رب جس سے ایک عطا فرما دے رہے ہیں ان 360 میں سے اچھی عادت، تو اس ایک کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی عادت ہے، 360 میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ، کیسی عادتیں ہوں گی، کیسا انداز ہوگا کہ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ تو اب آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ عادتیں تھی کیا، ان میں سے کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تاجر تھے، آپ بزنس مین تھے اور بڑے کامیاب بزنس مین تھے، لیکن کاروباری لوگوں کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ کسی دین سے یا کسی جماعت سے، کسی یوں سمجھیے کہ آرگنائزیشن سے وابستہ ہو جائے تو سب جگہ بتاتے نہیں، یار ہم بتائیں گے تو ہمارا کاروبار ڈسٹرب نہ ہو جائے، ہمیں تو سبھی سے کاروبار کرنا ہوتا ہے، ہم کیسے بتائیں گے بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کس طرح کام کرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ جیسے ہی ایمان لائے، اسلام قبول کیا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جو اسلام قبول کرتا تھا پورا شہر خلاف ہو جاتا تھا، کتنا بڑا بزنس میں امپیکٹ ہو سکتا تھا کہ آپ اعلان کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا بزنس بیٹھ سکتا تھا، مگر آپ ادھر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی تاجر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، سب کو بتانا شروع کر دیا، دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور جناب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہ سوچا میرے ایمان کو کیا ہوگا، آپ نے یہ نہ سوچا میرے بزنس کو کیا ہوگا۔ سنو، ابھی آپ نے دعوت دینا شروع کی، اسی دن سیم ڈے بزنس کس کو کہتے ہیں، سیکھو صدیق اکبر سے، کاروبار کرنے والوں نفع کیسا کمایا، اسی دن آپ کی دعوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے لے، اور یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ چاروں کی نیکیاں، جتنی نیکیاں سیدنا عثمان غنی نے کی اور کیسے بڑے بڑے کارنامے سیدنا عثمان غنی کے موجود ہیں، مگر آپ ایمان لائے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ اب سنو دوسرے دن کیا کیا، سیکنڈ ڈے آپ نے پھر تاجروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی آ جاؤ اسلام کے دامن میں۔ اب کون ایمان لایا؟ سیدنا عثمان بن مظعون، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ، حضرت سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام میں داخل کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی عشرہ مبشرہ میں سے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بعد میں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، حضرت ابوبکر صدیق کی نیکی کی دعوت سے ایمان لائے۔ تو سبحان اللہ، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پیغام ہے کہ بے شک تجارت کریں، بے شک اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے۔ اب اس عزت ملنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ یار میں دین کی بات کروں گا تو لوگ دور ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، عزت رب نے دی ہے، وہ عزت کس کام کی جو دین کے لیے خرچ نہ ہو۔ اگر آج آپ کی کوئی بات سنتا ہے، آج آپ کی کوئی بات پر عمل کرتا ہے، چونکہ یہ لائیو بھی بیان جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے سوشل میڈیا پہ بڑی شہرت دے دی ہے، کئی لوگوں کی بات سنتے ہیں، ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے فالوور ناراض ہو جائیں گے اگر میں دین کی بات کروں گا۔ پھر آپ خود سوچ لیں یہ فالوور بنے کس چیز کے ہیں؟ گناہ کے کام کی وجہ سے اگر آپ کی فالوورنگ شپ ہے تو کہیں آپ کو مروا نہ دے۔ ایک بات یاد رکھو، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، عزت دی ہے رب نے، دولت دی ہے رب نے، شہرت دی ہے رب نے، عقل دی ہے رب نے، جو دیا ہے رب نے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس کی مہربانی اب اس کو اللہ کے دین کے لیے میں خرچ کروں، میں اس پر دین کی کوئی خدمت کر لوں۔ بہرحال ہم سب کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ آپ کس طرح تاجر تھے نا۔ اب تاجروں کو تو بہت سارے بزنس ملتے ہیں اور بندہ کیا کہتا ہے، آج کل کے لوگ تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جیسے بھی پیسے آتے ہیں کما لو بھائی۔ نہیں جناب، حلال کام کی جو آپ کو فکر تھی نا، اللہ اکبر، آپ کا ذہن کتنا شاندار تھا کہ ایک بار آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آ کر آپ کو دودھ پلایا، آپ نے دودھ پی لیا، تو دودھ پیا تو غلام کہتا ہے آج آپ نے پوچھا نہیں،
آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں خضر کدھر سے لایا ہو، آج آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے غلام پر اعتماد کیا کہ حلال اور جائز طریقے سے لایا ہو، تو آپ نے پوچھا بتاؤ جلدی بتاؤ یہ دودھ کیسا ہے؟ کہ حضور پہلے جب میں ایمان نہیں لایا تھا نا زمانہ جاہلیت میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج مجھے اس منتر کی مزدوری ملی ہے اور یہ دودھ اس کی مزدوری میں مجھے ملا ہے۔ اللہ، آپ نے جب یہ سنا کہ مجھے ایسا دودھ ملا دیا جو جائز ہی نہیں تھا، حرام روزی، اب آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، آپ نے کہہ کرتے رہے، دودھ نکالتے رہے، اور جب یہ دودھ نکل گیا تو اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے عرض کی، اے اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اب جو تھوڑا بہت حصہ میری رگوں میں رہ گیا ہے اللہ تو معاف کر دے۔ یہ ایک قطرہ حرام کا حلق میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مگر یہاں حال کیا ہے، رشوت دینی ہے تو رشوت دو، رشوت دینی ہے تو بندہ لے لیتا ہے، سود کا کاروبار چل رہا ہے، حرام روزی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، بندہ کہتا ہے یہ بتاؤ پیسے کیسے کما سکتا ہوں، ڈبل کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے میں سرمایہ میں بڑھوتری کیسے کر سکتا ہوں، اس کا خیال ہے، مگر یہ خیال نہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھنا، پہلے ایک بات سمجھ لو، آج دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا۔ اب یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ جلدی کر کے اسے حرام سے کماتا ہے، حالانکہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ حلال طریقے سے آپ کو ملے گا۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک بار کسی مسجد میں نماز کے لیے گئے، آپ نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے ایک بندے کو کہا ذرا میرا لباس سنبھالو، میں نماز پڑھ گیا۔ آپ نماز پڑھنے گئے کہ بندہ آپ کا لباس لے کے بھاگ چوری کر کے چلا گیا، آپ نماز پڑھ کے باہر آئے بندہ غائب، آپ کو بڑا افسوس ہوا، تھوڑا آگے گئے کہ وہی لباس ایک دکان پر آپ کو ٹنگا ہوا ملا، آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا ہے؟ اب یہ بھی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، دکاندار کہتا ہے 2 درہم کا بیچ کے گیا ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس بندے کے لیے 2 درہم حلال کے رکھے تھے، میں نے سوچا تھا کہ نماز پڑھ کر باہر نکلوں گا تو اس بندے کو 2 درہم تحفے میں دوں گا، میرا لباس سنبھالا ہے، مگر اس بدبخت نے جلدی کی اور یہی 2 درہم جو ہے وہ حرام طریقے سے کما لیے۔ بالکل ایسا جو شراب بیچ کر کام کرتا ہے، جو جوئے کا کام کر رہا ہے، معاذ اللہ جو چوری کر رہے ہیں، جو ڈکیتی مار رہے ہیں، جو جناب اغوا برائے تاوان کے کام کر رہے ہیں، یا کسی طرح رشوت اور سود اور حرام ملاوٹ والا کام کر رہے ہیں، خدا کے واسطے توبہ کر لو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، تم صبر کرو، رب حلال سے عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا یہ حرام کا مال عذاب بھی بنتا ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بیماریوں میں اور دیگر بہت ساری چیزوں میں پیسے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حرام کمانے والا کبھی خوشحال نہیں رہتا اور رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اچھا اب شیطان مردود ہے نا، شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت حرام کماتا ہوں، مگر میں چندہ بھی دیتا ہوں مسجد میں غریبوں میں بھی بانٹتا ہوں، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، میں تو حج عمرے بھی کر لیتا ہوں، کتنا کچھ غلط کرتا ہوں کچھ صحیح کرتا ہوں، یہ برابر ہو جاتا ہے۔ شیطان وہ اس کے دماغ میں ایک بیلنس شیٹ بنوا رہا ہوتا ہے، ادھر سے تو نے غلط کیا، ادھر سے تو نے صحیح کیا، یہ برابر ہو گیا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہاں یہ وار ہے شیطان کا۔ ایک بات یاد کر لو، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، وہ حرام کا صدقہ اس کو ضرورت تھوڑی ہمارے صدقوں کی، ہمارے خیرات کی، ہمارے حج عمرے کی کہ حرام کما کر حج کر کے آ جاؤں، حرام کما کے غریبوں کو دے دوں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس جائے اور کوئی بہت اچھا تحفہ پیش کرے اور اس کی بڑی اچھی پیکنگ بھی کرے اور بادشاہ سلام میں تحفہ دے کر آ جائے، اور جب بادشاہ اس تحفے کو کھولے تو اندر سے ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہو، تو بتائیں بادشاہ خوش ہو گئے ناراض ہو گئے؟ یہ کیا مجھے تحفہ دیا، گندی ناپاک چیز۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ناپاک صدقہ دے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے گا، معاف کر دے گا، ایسا نہ کرو۔ تھوڑا صدقہ دیں مگر حلال دیں، اور کمائیں بھی حلال، حرام کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ جو بہت ساری پریشانیاں، بیماریاں، پرابلمز، لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق حرام یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میرا پرابلم حل کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے، اتنا رو رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ یہ ہاتھ اس کے آسمان تک پہنچ جائے،
اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اس لیے کہ جو یہ پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے، جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے. سوچو آج ہماری کمائی میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے ہمیں، یاد رکھنا. اگر یہ 1 روپیہ، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میرا سارا پیسہ حلال ہے، تھوڑے بہت گڑبڑ گھوٹالے کرتا ہوں، تو اس کو یوں سمجھو کہ ایک دودھ کی بالٹی ہو، اس میں آپ 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، اب دودھ پیئیں گے آپ؟ ارے 2 ہی تو قطرے پی لو بھائی. آپ کہیں گے ان 2 قطروں نے سارے دودھ کو گندا کر دیا، تو نہ جائیں حرام کی طرف. خدا را آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہو رہا ہے، ان کی پاکیزہ سیرت کا بیان. وہ بھی تو تاجر تھے نا، غریب تو نہیں ہو گئے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا، اللہ پھر نوازتا رہا. تو حلال کمائیں، اللہ اس پہ خوب برکت ڈال دے گا. نیت کریں آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اگر میرا بھائی کوئی مبتلا ہے کسی غلط کام میں تو آج توبہ کر لیں.